اس بادشاہ نے حکم دیا کہ سب اپنے مصحف کھول کے سامنے بیٹھ جائیں، اور خود بھی بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ تلاوت کرتے رہے تو بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی داڑھی بھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جو اس کے دوسرے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے مصحف نکال کر، ان کی بھی اتنے آنسو بہے کہ ان کے مصحف گیلے ہو گئے۔ اس قدر یہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو اس وقت بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان ھذا الکلام لا یخرج من المشکاۃ التی جاء بها موسیٰ علیہ السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، بیان بے نظیر قرآن الملقب بدیع التفاسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ کچھ دن بیچ میں غیب ہو گیا، کچھ دن غیر حاضری رہی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو مقدمہ شروع کیا تھا اس کا تیسرا درس پیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلا باب قائم کیا مقدمے کے اندر، اس کی 4 فصل تھی، جن میں سے 2 فصل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے تیسری فصل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ تیسری فصل کیا ہے؟ وہ تیسری فصل یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی شہادت، قرآن کے حق ہونے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے میں پچھلی امتوں کی جو شہادت تھی، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس تیسری فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم کیونکہ آپ کے سامنے جو درس رکھ رہے ہیں وہ لفظ بائے لفظ نہیں ہے، اور جو لفظ بائے لفظ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم اپنے طور پر جو کام ہے تحریری طور پر وہ جاری ہے، اس میں لفظ بائے لفظ ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ استطاعت دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے، دعا بھی کریں۔ تو آپ کے سامنے صرف ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کا خلاصہ رکھتے جا رہے ہیں، تاکہ کیا کیا شاہ صاحب نے دلائل اور کس حوالے سے گفتگو کی اور کیا انداز اپنایا ہے تفسیر بدیع التفاسیر میں، وہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے۔ تو ہم تیسری فصل کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ تذکرہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کی شہادتیں بھی ملتی ہے قرآن کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے۔ تو تیسری فصل میں جو سب سے پہلی شہادت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ جو مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف، جب مظالم سے تنگ آ گئے، جو مسلمان ہجرت کر کے گئے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، تو اس میں کیا ہوا، وہاں پر امیر تھے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں امیر تھے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے یہ سوال کیا، کیا وہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے کہ جس کی ترویج یا جس کی دعوت تمہارا پیغمبر دیتا ہے؟ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں موجود ہے۔ انہوں نے پھر اپنے درباریوں کو، جتنے علماء تھے ان کے ہاں، انہوں نے سب کو حکم دیا، اس بادشاہ نے حکم دیا کہ سب اپنے مصحف کھول کے سامنے بیٹھ جائیں، اور خود بھی بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ تلاوت کرتے رہے تو بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی داڑھی بھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جو اس کے دوسرے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے مصحف نکال کر، ان کی بھی اتنے آنسو بہے کہ ان کے مصحف گیلے ہو گئے۔ اس قدر یہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو اس وقت بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان ھذا الکلام لا یخرج من المشکاۃ التی جاء بها موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں، مجھے ایک ہی جگہ سے نازل شدہ معلوم ہوتا ہے، یعنی جو لائے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات، اس کا اور اس کا تعلق آپس میں گہرا نظر آتا ہے۔ اس نے پہچان لیا کہ یقیناً یہ جس طرح سیدنا موسیٰ کا کلام تھا اسی طرح اس پیغمبر کا کلام ہے، اور یہ بات اس نے کہی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کو بھی معلوم تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور اس کی تعلیمات کے بارے میں بھی ان کو علم تھا۔ اور یہاں پر
پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ اعراف کی ایک آیت بھی ذکر کی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کو پاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کے کلام کی سچائی، اس کو پاتے ہیں، اپنے پاس دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں تورات اور انجیل میں۔ یہ سورۃ اعراف میں ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک تورات، جو اس وقت تورات موجود ہے، یعنی شاہ صاحب جب بدیع التفاسیر لکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا جو اس وقت تورات موجود ہے اس کے باب نمبر 18 کتاب استثناء کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، پیغمبر کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر کر کوئی پیغمبر میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، یعنی تورات کے اندر، ان کی تورات کے اندر اس وقت جو شاہ صاحب کے دور کے اندر تورات تھی، اس کے اندر کتاب مقدس، اس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس پیغمبر نے بھی گستاخی کر کے مجھ پر کوئی بات کہی یا دوسرے معبودوں کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے جو میں نے نہیں کہی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ دل میں یہ کہے کہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے اللہ نے کہی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ پیغمبر کوئی باتیں کرتا ہے اور بات کرتے ہوئے اس کی بات اور اس کی پیشین گوئی واقع ہوتی ہے یا ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ثابت ہوتی تو پھر اس سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کی کہی ہوئی بات یا اس کا کہا وہ واقعہ واقع نہیں ہوتا، رونما نہیں ہوتا پیشین گوئی، تو پھر وہ گستاخ بن کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ ان کی تورات کے اندر الفاظ ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئی۔ یہ تورات کے مطابق اگر کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے نبوت کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیغمبر کا دعویٰ کرنے والے، جو نبی کا دعویٰ کرنے والے، اسود عنسی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، اسی طرح سجا نامی ایک خاتون ہے جنہوں نے پیغمبر کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ان سب کو قتل کیا گیا۔ اور جو مرزا قادیانی تھا اس نے جب دعویٰ کیا تو وہ خطرناک مرض ہیضہ کے اندر مبتلا ہو کر مر گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، رومیوں کا غلبہ اور اسی طرح فتح مکہ کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو وہ سامنے لوگوں نے دیکھی، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں وقتاً وقتاً۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تفسیر کے اندر 10ویں جلد کے اندر۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ سے بیان کرتے امام قرطبی کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مامون رشید کے دور کے اندر ایک دینی مجلس سجائی گئی، اس کے اندر ایک یہودی بھی داخل ہوا، وہ بھی بیٹھا دینی مجلس کے اندر، لباس کے اندر، صفائی ستھرائی کے اندر بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا، اور ساتھ میں جب وہ بات کرتا، کلام کرتا، اس میں بھی بڑا مہذب لگ رہا تھا، یعنی ایسا پڑھا لکھا اور ذہین فتین لگ رہا تھا۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو مامون رشید نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، کیوں میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں اسلام کی وجہ سے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اگلے سال جب دوبارہ وہی مجلس رونما ہوئی، وہی مجلس لگی، تو دوسرے علماء بھی موجود تھے، یہ بندہ دوبارہ آیا، اس مجلس کے اندر بڑی ہوشیاری والی، بڑی عقل مندی کی باتیں کرنے لگا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو مامون رشید نے یہ کہا کیا آپ وہی نہیں ہو جس کو میں نے پچھلے سال دعوت اسلام پیش کی تھی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ تو پھر کیسے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کیا واقعہ بتایا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے یہاں گیا تھا، آپ نے دعوت پیش کی تھی، اس کے بعد جانے کے بعد میں نے کہا کہ تینوں ادیان کا میں تقابل کرتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں، 3 دین، ایک یہودیت، ایک نصرانیت اور ایک اسلام، ان کا تقابل کرتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں، ان میں سچا اور صحیح کون ہے۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ آپ جانتے میں خوش خط ہوں، یعنی میری رائٹنگ وغیرہ بہت، میں اس میں ہوشیار ہوں اور ذہین ہوں رائٹنگ وغیرہ میں، لکھنے میں۔ تو میں نے 3 نسخے بنائے تورات کے، 3 نسخے بنائے تورات کے، اور ان میں
तब्दीली कर दी, आगे पीछे करके मैंने वो रख दिया गिरजा के अंदर, और वो बेचने के लिए रख दिया तो लोग सारे खरीद कर ले गए। फिर मैंने इंजील के 3 नुस्खे बनाए, लेकिन तीनों के अंदर गड़बड़ की, आगे पीछे कर दी बातें, कुछ काट दी, कुछ कम कर दी इम्तिहान लेने के लिए। वो भी मैंने गिरजा के अंदर 3 नुस्खे रख दिए, वो भी बिक गए। जब कुरान मजीद के हवाले से मैंने ऐसा किया, मैंने जब बेचना चाहा कुरान मजीद को, तो लोग आते और उसको देखते और थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ने के बाद वो समझ जाते कि इसके अंदर गलती है और किसी ने मेरे से ख़रीदा नहीं, जो नुस्खा तहरीफ शुदा था किसी ने मेरे से ख़रीदा नहीं। तो खलीफा मामून रशीद से कहने लगा वो यहूदी कि मेरे इस्लाम की वजह यही है, यानी मैं समझ गया कि वो जो दोनों किताबें थी उनकी अभी हिफाजत नहीं रही, और ये कुरान मजीद इतनी हिफाजत के लोग इसको खोल कर चेक करते हैं और लोग भी देख कर समझ जाते हैं कि इसके अंदर गलती है या नहीं है। तो इस वजह से मैं इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहया बिन उक़सम, काजी यहया बिन उक़सम कहते हैं कि मैं उस साल हज पे गया, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह जो वक़्त के मुहद्दिस से उनसे हुई। तो मैंने उनसे वाक़या ज़िक्र किया। उन्होंने कहा इस वाक़े का मिस्दाक़ कुरान में मिलता है। कहा कि इस वाक़े के हवाले से कुरान भी तस्दीक करता है, यानी कुरान मजीद भी इसकी गवाही देता है कि ये जो बात ज़िक्र की उसने कि मैंने तहरीफ़ कर दी और मैंने तब्दील कर लिया उनको, तो वो बिक गए, कुरान नहीं बिका। इसका तो मिस्दाक़ कुरान में मौजूद है। कहा कि वो कहाँ पर है? यहया बिन उक़सम ने कहा। तो सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह ने कुरान की आयत पढ़ी। पहले उसने सूरत माइदा की आयत पढ़ी। कौन सी आयत पढ़ी? उन्होंने आयत पढ़ी बिमस्तहफ़िज़ु मिन किताबिल्लाहि, जिसका मतलब ये है कि उस दौर के अंदर तौरात और इंजील लोगों के हवाले थी और लोगों ने उसकी उलमा, उस वक्त के उलमा ने उसकी हिफाजत करनी थी, लेकिन क्योंकि वो हिफाजत नहीं कर सके तो वो उसके अंदर तब्दीली हो गई, तहरीफ हो गई, तावील हो गई। लेकिन कुरान वो है कि जिसके बारे में सूरह हिज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो यही बात है कि कुरान ऐसी अजीम किताब है कि जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है आखिरत तक, क़यामत तक। तो कुरान के अंदर कोई तहरीफ तब्दीली नहीं कर सकता। तो आखिरी बात शाह साहब रहिमहुल्लाह ने जो इस तीसरी फसल के अंदर बयान की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पैगंबर होने के हवाले से, आपकी तस्दीक के हवाले से, पिछड़ी उम्मतों के अंदर शहादत के हवाले से, वो बात इंजील बरनाबा की है। उसके अंदर क्या है जो खलील सआदा ने तर्जुमा किया है, उसके अंदर ये है कि जो पैगंबर आएगा वो अल्लाह की तरफ से रहमतें लेकर आएगा, मोमिनीन के लिए वो छुटकारा होगा, और जो उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके कलाम को मानेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे तो उनके लिए बरकतें होंगी। तो ये भी इंजील बरनाबा में ये बात मौजूद है। तो मालूम हुआ कि तीसरी फसल के अंदर शाह साहब रहिमहुल्लाह ने चंद दलाइल के साथ ये साबित किया कि पिछली उम्मतों के अंदर भी किताबुल्लाह की गवाही मौजूद है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगंबर होने की, आखिरी पैगंबर होने की, सच्चे पैगंबर होने की गवाहियाँ मौजूद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल